الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد بحث چل رہی تھی کہ مذہب تشیع کی بنیاد کس نے ڈالی، مذہب تشیع کو تشکیل کس نے دیا ہے، وجود کس نے بخشا ہے. ٹھیک ہے، اس کے سلسلے میں مختلف نظریات ہیں، خصوصاً 4 نظریے ابھی تک ذکر ہوئے، بیان ہوئے، اور دلیلوں کے ذریعے سے ان 4 نظریات کو رد کیا گیا کہ شیعوں کی تشکیل اور ان کے وجود میں آنے کے سلسلے میں مورخین نے جو نظریات پیش کیے ہیں وہ سارے نظریات ان کی اپنی خود کی رائے ہے، بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی دلیلیں نہیں ہیں. اب اس بحث کے اختتام پر صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ خود ہمارا نظریہ جاننا چاہیں، شیعوں سے جب آپ پوچھیں گے تو شیعوں کا عقیدہ اور ان کا ایمان یہ ہے کہ مذہب تشیع رسول خدا کے زمانے میں زبان زد تھا. تشیع اس کا تعلق حیات پیغمبر، زمانے پیغمبر میں تھا، سمجھ رہے ہیں، اور اس کی 10 حدیثیں دلیل ہیں. اس سے پہلے کے بحث میں بھی کچھ احادیث ذکر ہوئی تھی جس میں واضح طور پہ بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے حیات پیغمبر میں جو لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے پیروکار اور حمایتی تھے انہیں شیعہ علی کہا جاتا تھا. گویا شیعہ قبل از رحلت پیغمبر کی پیداوار ہے، جو کہا جائے کہ شیعوں کا وجود حیات پیغمبر میں قبل از وفات پیغمبر تھا. لہذا اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم کی رحلت کے بعد یہ مذہب وجود میں آیا ہے، ان کا یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے. ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمانے پیغمبر میں، حیات پیغمبر میں شیعہ بعنوان ایک مکتب اور ایک مذہب مطرح نہیں تھا، زبان زد نہیں تھا. ٹھیک، رحلت پیغمبر کے بعد نبی کریم کی جانشینی کا مسئلہ جب پیش آیا ہے اور مسئلہ خلافت کو لے کر کے امت مسلمہ جب 2 جماعت اور 2 گروہ میں تقسیم ہوئی ہے تو وہاں سے پھر باقاعدہ طور پر جن لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی حمایت کی اور جو لوگ آپ کی جانشینی، آپ کی ولایت اور خلافت و امامت کے قائل تھے انہیں رسمی طور پر شیعہ کہا گیا. وإلا اگر بات کی جائے ان کے وجود کی، ٹھیک، تو ان کا وجود زمانے پیغمبر سے رہا ہے. ٹھیک، نبی کریم کے رحلت کے بعد سے پھر بہت سارے جو ہے شیعوں کے اندر بھی یہ انسانوں کی ایک تاریخ رہی ہو، یہ شیعوں کی تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی فرق و مذاہب پائے جاتے ہیں یہ سب کے متعلق ہے. مرور زمان کے ساتھ، گزشت زمان کے ساتھ ہر مذہب اور ہر مسلک میں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، ہے نا؟ دنیا کے تمام مذاہب میں مرور زمان کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت گزرا ہے اس میں تبدیلیاں آئی ہیں. نئے نئے نظریات، نئے نئے خیالات، نئی نئی رائے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بہت سارے مذاہب ایسے ہیں کہ جن مذاہب سے نکل کر کے لوگ الگ الگ نظریات کے قائل ہو گئے، الگ الگ جماعتوں میں بٹ گئے. شیعوں میں بھی ایسا ہوا ہے. شیعہ بھی کوئی ایک دست نہیں ہے، ایک جماعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مکتب تشیع میں بھی بہت سارے گروہ پیدا ہوئے، بہت ساری جماعتیں پیدا ہوئیں، سمجھ رہے ہیں، جنہوں نے نئے نئے عقائد، نئے نئے نظریات کو اپنایا اور پھر وہ کیا ہے، اثنا عشریہ سے کیا ہو گئے، خارج ہو گئے. جیسے زیدیہ ہیں، ٹھیک، اسماعیلیہ ہیں،
واقفیہ ہیں. ان سب کی بحث انشاءاللہ آئندہ آئے گی. ہر ایک کا تعارف کروائیں گے، ہر ایک کے عقیدتی مسائل کو بیان کریں گے، ان کے وجود میں آنے کی وجوہات کو بیان کریں گے کہ کیوں یہ مذہب، یہ جماعت وجود میں آئی ہے. ٹھیک ہے، ان کے عقیدتی، ان کے سیاسی نظریات کیا ہیں، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. در پایان ان بحث باید گفت، کہہ رہے کہ اس بحث کے آخر میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیعیان معتقدند، کہ شیعہ یہ مانتے ہیں، ان کا یہ اعتقاد ہے کہ مذہب شیعہ از زمان حیات رسول اللہ مطرح بودے، کہ مذہب شیعہ نبی کریم کی زندگی اور آپ کے دور حیات میں مطرح بودے یعنی زبان زد تھا، رائج تھا. وبر ان ادعا، اور ہم نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ حیات پیغمبر میں مذہب تشیع کا وجود تھا، دہا حدیث از رسول خدا نقل می کنند، اس دعویٰ کی دلیل کے طور پر نبی کریم کی 10 حدیثیں نقل کی جاتی ہیں. در آنہا کہ جن احادیث میں، جن روایتوں میں الشیعہ بشیعہ علی تعبیر شدہ، آج جن کو شیعہ کہا جاتا ہے ان کو حیات پیغمبر میں شیعہ علی کہا جاتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ در درس 31 چند نمونے ذکر شد. کہہ رہے کہ 31ویں درس میں ان احادیث کے چند نمونے، چند مثالیں پیش کی گئی تھیں. بعلاوہ ان 10 احادیث یا ان احادیث اور ان روایتوں کے علاوہ، معتقدند کے شیعوں کا ماننا یہ ہے کہ تا قبل از رحلت پیغمبر اکرم، نبی کریم کے وصال، نبی کریم کی رحلت سے پہلے اساساً دلیل وجود نہ داشت. بنیادی طور پر کوئی اس بات کی دلیل ہی نہیں تھی، کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ عقیدہ شیعہ بقاحت بعنوان ایک مذہب مطلب باشد، کہ عقیدہ شیعہ کو بعنوان ایک مذہب بیان کیا جائے. حیات پیغمبر سے پہلے کیا ضرورت تھی بھائی؟ حیات پیغمبر، رحلت پیغمبر سے پہلے حیات پیغمبر میں شیعوں کو اپنے عقائد اور نظریات بیان کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی. وہ مسئلہ خلافت تھا ہی نہیں. وہاں کوئی اس طریقے کی بات ہی نہیں تھی، کیونکہ ان عقیدہ چیزی جز تعالیم پیغمبر نہ بودے است. کیوں؟ اس لیے کہ جو شیعوں کا عقیدہ تھا وہ عقیدہ تعلیم پیغمبر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. تو نبی کریم زندہ تھے، باحیات تھے، ہم ان کی تعلیم پہ عقیدہ رکھتے تو ان کی حیات اور ان کی زندگی میں اس عقیدے کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت ہی نہیں. تعلیم پیغمبر کے ساتھ جی رہے تھے، تعلیم پیغمبر کو ہم اپنا عقیدہ بیان کر، اور آج بھی ہمارا عقیدہ وہی تعلیم پیغمبر ہے. لیکن رسول خدا کے رحلت کے بعد تعلیم پیغمبر کے عقیدے کو ظاہر کرنے کی ضرورت پڑی مسئلہ خلافت کو لے کر کے. رسول خدا نے اپنی حیات اور زندگی میں جس کی ولایت کا، جس کی امامت کا بارہا تذکرہ کیا، لوگوں کو تاکیدیں کی، لوگ بھول گئے. جب لوگ بھول گئے تو ہمیں یاد دلانے کی ضرورت پیش آئی. لیکن زمانے حیات پیغمبر میں شیعوں کو اپنے عقائد کے بیان کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ وہی تعلیم پیغمبر تھا. اما با رحلت رسول خدا، لیکن جب اللہ کے رسول کی رحلت ہو گئی، و طرح مسئلے جانشینی، اور جب رسول خدا کی جانشینی کا مسئلہ پیش آیا کہ اب رسول خدا کا خلیفہ کون ہوگا، ان کا جانشین کون ہوگا، تو طبیعتاً شیعیان علی برائے استقرار خلافت و امامت در شخص علی ابن ابی طالب بر اساس انتصاب وصیت پیغمبر تلاش کر دے. جب نبی کریم کی رحلت ہو گئی، خلافت کا مسئلہ پیش آیا، تو طبیعی طور پر جو امیر المومنین علیہ السلام کے پیروکار تھے انہوں نے امامت اور خلافت کے استقرار کے لیے کہ یہ امامت اور یہ خلافت
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے منسوب کیا ہے، نسب کیا ہے، اور نبی کریم نے وصیت کی ہے. پھر یہاں پر شیعوں نے باقاعدہ طور پر کوشش کی ہے، اپنا ایک جبہہ، اپنا ایک موقف اختیار کیا ہے. کھڑے ہو گئے کہ نا اللہ کے رسول نے باقاعدہ طور پر میدان غدیر میں امیر المومنین کو اپنی خلافت کے لیے نصب کیا ہے، وصیتیں کی ہیں. وبا مخالفت جماعتی از اصحاب با ان تصمیم. اور جب اصحاب نے دیکھا کہ بھائی یہ تو علی کے جو پیروکار تھے وہ علی کی ولایت اور امامت کے لیے کیا ہے ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے اپنا ایک موقف بنا رکھا ہے کہ نبی کریم کی رحلت کے بعد اگر کوئی ان کا جانشین اور خلیفہ ہوگا تو علی ابن ابی طالب. تو ان کے مقابلے میں اصحاب کی ایک جماعت کھڑی ہو گئی، اور ان لوگوں نے کوشش کی کہ جامع اسلامی میں دو جریان فکری، تو ایک علی کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، دوسرے علی کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے. اب یہاں سے امت مسلمہ دو الگ الگ نظریاتی، فکری اور سیاسی حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک کا عقیدہ علی خلیفہ رسول ہے، دوسرے کا عقیدہ ابو بکر خلیفہ رسول ہے. امت بڑھ گئی، تقسیم ہو گئی کہ یکی ان دو، اب یہ جو دو موقف اختیار کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک بعنوان شیعہ شناخت می شود، ایک جماعت کو شیعہ کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے. وہی لوگ جو امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت و امامت کے قائل تھے انہیں شیعہ کہا گیا. وہ ہر چیز زمان گزشتے اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ابعاد مختلف فکری و عقیدتی و اجتماعی و فقہی مذہب شیعہ توسط امامان شیعہ، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا شیعوں کے جو امام تھے ان کے ذریعے سے مذہب تشیع کی فقہی، اجتماعی، عقیدتی، فکری بہت سارے مسائل کیا ہے تبیین و تشریح گردید، ان کی طرف سے بیان ہوئے اور اس کی شرح دی گئی. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہاں سے مذہب تشیع باقاعدہ طور پر اس جماعت کے مقابلے میں کہ جو امیر المومنین کی ولایت کے خلاف تھے، ٹھیک ہے، وہاں جب مذہب تشیع بالکل واضح اور آشکار طور پہ سامنے آ گیا تو اس کے بعد سے سلسلہ امامت جب شروع ہوا تو جیسے جیسے وقت گزرتا رہا امام آتے رہے، ٹھیک، تو اماموں نے مذہب تشیع کے سیاسی، اجتماعی، عقیدتی بہت سارے مسائل کو کیا کیا، انہوں نے بیان کیا، اس کی شرح دی. وہ بے یک مذہب تمام عیار تبدیل شدہ است، اور اب یہ ایک دم مکمل کامل کیا ہے مذہب کی صورت میں تبدیل ہو گیا ہے. تمام عیار یعنی جس میں کوئی کمی نہ ہو، مکمل طریقے سے، مکمل طریقے سے، پورے طریقے سے اب ایک مذہب کی شکل اختیار کر گیا ہے. البتہ بنابر عقیدہ شیعہ امامان چیزی بر تعلیم پیغمبر نہ افزود اندر. اب یہ ایک سوال مقدر کا جواب بھی ہو سکتا ہے. وہ سوال مقدر یہ تھا کہ اوپر تو ابھی آپ نے کہا تھا کہ شیعوں کا عقیدہ وہی تعلیم پیغمبر، جب شیعوں کا عقیدہ تعلیم پیغمبر تھا تو یہ ابھی آ کر کے آپ کا کیا بیان کر رہے ہیں کہ مرور زمان کے ساتھ امام جب آئے تو امام نے بہت سارے مذہب تشیع کے عقائد، فقہی مسائل، بہت سارے سیاسی اور اجتماعی مسائل بیان کیے. اس کا مطلب یہ کہ نبی کی تعلیم کو آپ نے ایک طرف کر دیا اور اماموں کی تعلیم تمہارا مذہب بن گئی. بات سمجھ رہے؟ اوپر کیا کہا تھا؟ اوپر کہا تھا بھائی ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ، شیعوں کا عقیدہ وہی تعلیم پیغمبر کی بنیاد پر ہے، جو تعلیم پیغمبر ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے. اور ادھر ابھی لاسٹ میں آ کر کے کیا کہا کہ رحلت پیغمبر کے بعد خلافت کا مسئلہ آیا، جن لوگوں نے علی کا ساتھ دیا، علی کی امامت کے جو قائل ہوئے وہ
شیعہ کے طور پہ پہچانے گئے، اور اس کے بعد سے پھر امامت کا سلسلہ جب شروع ہوا، امام آتے رہے اور شیعوں کے عقائد کو، نظریات کو، ان کے فقہی مسائل کو، ان کے اجتماعی اور سیاسی مسائل کو بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ آج مذہب تشیع ایک مکمل مذہب کی صورت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ اماموں نے کون سی تعلیم کون سے مسائل بیان کیے؟ نبی کے مسائل نہیں تھے، اور نا اماموں نے جو مسائل بیان کیے ہیں، جو تعلیم اور تشریح کی ہے، یہ وہی تعلیم پیغمبر کی تشریح کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نبی کریم کی تعلیم کے مقابلے میں ان کی اپنی خود کی تعلیم نہیں ہے، انہی تعلیمات پیغمبر کو پھیلایا ہے، بڑھایا ہے، تعلیم پیغمبر کی شرح کی ہے، نہ کہ تعلیم پیغمبر کے مقابلے میں دوسری تعلیم دی ہے۔ اماموں کی تعلیم وہی تعلیم پیغمبر ہے، تعلیم پیغمبر اجمال کے ساتھ تھی، ائمہ کی تعلیم تفصیل کے ساتھ ہے، بات کرتے ویسا فرق نہیں ہے کہ نبی کی تعلیم میں اور امام کی تعلیم میں فرق ہو، نبی اور امام کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے، تعلیمات پیغمبر محدود تھی، ٹھیک ہے، چونکہ ان کے پاس وقت محدود تھا، لیکن سلسلہ امامت جب شروع ہوا، ٹھیک ہے، تو ہر امام اپنے دور میں، اپنے زمانے میں کیا ہے، موقعیت کے حساب سے اس تعلیمات پیغمبر کو شرح دیتے گئے، دائرہ بڑھتا گیا، ہے نا، اجمالی باتوں کی تفصیل سامنے آتی گئی۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ البتہ بنابر عقیدہ شیعہ، اگر شیعوں کے عقیدے کی بنیاد پر امامان چیزی بر تعلیم پیغمبر نہ یفزودند، اماموں نے پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا ہے کہ تعلیم پیغمبر کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اپنی تعلیمات کو جو ہے مذہب کی تعلیمات میں مخلوط کر دیا کہ ہو، ملا دیا ہو تعلیمات پیغمبر، نہ، بلکہ تنہا انرا تشریح، تفسیر و تبیین کر دیں، بلکہ اماموں نے انہی تعلیمات پیغمبر کی شرح دی ہے، تفسیر کی ہے، تبیین کیا ہے، تا مردم بتمانن در ہر شرائط و در ہر زمان، تاکہ لوگ ہر دور، ہر زمانے میں اور ہر طریقے کے حالات میں تکالیف قدرہ بر اساس شریعت و سنت پیغمبر، تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی تکالیف کو شریعت پیغمبر اور سنت پیغمبر کے بنیاد پر بے درستی انجام دہند، صحیح طریقے سے انجام دے سکے۔ در عین حال روشن از مذہب تشیع نیز مانند ہر مذہب، کہنے کی یہ بات بھی بالکل واضح اور روشن ہے کہ مذہب تشیع بھی دنیا کے دوسرے مذاہب کی طرح و مرام عقیدتی دیگر، اور جس طریقے سے دوسرے عقیدہ رکھنے والے لوگ دنیا میں ہیں، در جریان سیر تاریخی خود اپنی تاریخی کیا ہے سیر کے مطابق، یعنی تاریخ جیسے جیسے گزرتی ہے، زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے، دست خوش تحولات و تغییراتی شدے، کیا ہے مذہب تشیع میں بھی بہت ساری تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں کہ در نتیجے آن کہ ان تبدیلی اور اس تحول کے نتیجے میں بے فرقہائے مختلفی تقسیم گردیدے، مذہب تشیع مختلف فرقوں میں بٹ گیا ہے۔ از درس آئندہ، آنے والے سبق سے انشاءاللہ بے معرفی و بررسی فرقہ مہم شیعہ کے جو مہم فرقے ہیں ان کے سلسلے میں ہم تحقیق کریں گے، ان کی نشاندہی کریں گے، ان کا تعارف کروائیں گے کہ ہم بلحاظ تاثیر گزاری بر تاریخ اسلام کی جو تاریخ اسلام پر تاریخ اپنا اثر چھوڑنے کے اعتبار سے وہ ہم بلحاظ مبانی فکری و عقیدتی اور اپنے فکری اور عقیدتی مبانی کے لحاظ سے وہ ہم بے جہت ماندگاری تا عصر حاضر اور موجودہ دور میں اپنی بقا کے اعتبار سے از اہمیت ویجئی برخورداران، خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ تمام چیزیں خواہم پرداخت ہم بیان کریں گے، بدر پایان بسائر فرقے شیعہ صرف الاشارے خواہد شد، اس کے بعد جو شیعوں کے دوسرے سارے فرقے ہیں ان کی طرف اشارہ کریں گے۔